الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم اغتنم خمسا قبل خمس شبابك قبل هرمك وصحتك قبل سقمك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اسٹیج پہ جلوہ افروز معزز مکرم علماء اکرام اور میرے عزیز بزرگوں اور دوستوں، پردہ نشین خواتین، آج کا یہ جلسہ بڑے عظیم مقصد کے پیش نظر منعقد کیا گیا ہے، جس میں خاص طور سے جس قوم میں بھی، جس نسل میں بھی جو بھی انقلاب اور تبدیلی آئی ہے اور آئے گی، اس کی پوری ذمہ داری جن پر عائد ہوتی ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کا، اپنی نسل کو بدلنے کا، اپنی قوم کے اندر ایک انقلاب لانے کا جو اصل ذمہ دار ہے وہ قوم کا نوجوان طبقہ ہے۔ بڑھاپے کی عمر میں آدمی کسی کی رہبری، مفید مشورے، ذہنی تربیت، اپنے نسل کو اپنے تجربات سے افادہ، یہ چیزیں دے سکتا ہے، لیکن میدان کا شہسوار بن کر آدمی اپنے ہاتھ پیر چلا کر، خون پسینہ بہا کر کچھ کام کرنے کے قابل اس کی وہ عمر اسے ساتھ نہیں دیتی ہے۔ آپ نے اس جلسے میں بہت اچھی آواز سے پڑھنے والے قاری صاحب کی قرات سنی اور بہت عمدہ انداز میں بہت خوبصورت آواز کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت ہم نے سنی، اور اس جلسے میں میری اس گفتگو کے بعد اپنے بڑے اکابر حضرات کی بھی بہت اہم گفتگو ہم سب کو سننا ہے۔ مجھے جو عنوان اور جو بات آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہے وہ ہے ہمارے دلوں میں ایمان کی عظمت، اسلام کی وقار، نوجوانوں کی ذمہ داری اور آج کل کے دور کی بے راہ روی اور بے حیائی، اس کے اسباب کیا ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ پہلی بات، ہم سب لوگ اس بات کا 100% یقین کر لیں کہ ہمیں اللہ رب العزت نے جو ایمان کی دولت دی ہے، دنیا میں اس سے بڑی دولت کوئی نہیں ہو سکتی ہے۔ آدمی پوری زندگی کانٹوں پہ جی لے، فقر و فاقے سے، بھوک سے، مجبوریوں سے، پریشانیوں سے زندگی گزار لے، من کی خواہشات، دلی تمنائیں
دوسروں کا بڑے ٹھاٹ باٹ سے رہنا، مزے کی زندگی، مزے کے کھانے، مزے کے کپڑے اور آوارگی عیاشی، جسے دنیا ایک تہذیب اور فریڈم اور آزادی کا نام دے کر شراب کو عام کرنا، نشے کی عادت کو عام کرنا، بے حیائی اور لیو ان ریلیشن شپ کو عام کرنا، شادی کے بغیر بھی شادی کے تجربات سے زندگی گزار لینا، بیویوں کی تحقیر کرنا اور گرل فرینڈ کے ساتھ بڑی عزت سے پیش آنا، بیویوں پر ہاتھ اٹھانا اور اپنے بوائے فرینڈ اور گرل فرینڈ کی زندگی کو بڑی اہمیت دینا، ماں باپ کی ان کا نام بدنام ہو جائے، عزت نیلام ہو جائے، خاندان بدنام ہو جائے، عزت سے جینے والا باپ بھی منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، لیکن نوجوانوں کی اپنی لت اور اپنی خواہش اور اپنی گندی تمنائیں پوری ہوتی رہیں اور اسے آزادی کا نام دیا جائے، اسے کلچر کا نام دیا جائے، اسے تہذیب کا نام دیا جائے۔ اب بڑے ہو چکے ہیں، کسی کی کیا مانیں گے، کسی کی کیا سنیں گے؟ ایسے بے حیائی کے ماحول میں اگر کوئی آدمی کسی چھپر میں، کسی جھوپڑی میں حیا کی اور ایمان کی زندگی جیتا ہے، سادگی کی زندگی جیتا ہے اور لوگوں کے طعنے سن کے جیتا ہے، اس کی خواہشات پوری نہیں ہوتی ہیں، پھر بھی اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک وہ بڑا معزز، بڑا مکرم، بڑا محترم ہے۔ خنزیر کو چاہے جتنا بھی نہلا دھلا کر اسپرے مار لو، اسے چاہے غلاظت کھلانے کے بجائے گوشت کھلا کر، بریانی کھلا کر، ڈرائی فروٹس کھلا کر، فروٹس کھلا کر اسے بڑا پہلوان بنا لو، پھر بھی خنزیر کبھی حلال جانور نہیں بن سکتا ہے۔ پیشاب کو فلٹر کر کے اسے بسلری واٹر بنا لو، پھر بھی کبھی وہ پینے کے قابل نہیں بنتا ہے۔ حرام چیزوں کو چاہے جتنی بھی اہمیت دے کر پرموٹ کر لو، پھر بھی وہ سماج میں وہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی جو اللہ نے حلال میں رکھا ہے۔ ہر ایک کا بستر گرم کرنے والی بیوی کا مقام نہیں پا سکتی ہے، ہر ایک کو خوش رکھنے والی کبھی اللہ کو خوش نہیں رکھ سکتی ہے، ماں باپ کو ناراض کرنے والا کبھی اللہ کو راضی نہیں رکھ سکتا ہے، اپنے سماج میں بے عزتی کی زندگی گزارنے پہ راضی رہنے والا، بے حیائی اور آوارگی کے ساتھ جینے والا کبھی وہ سماج کو اچھا میسیج، اچھا پیغام نہیں دے سکتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایمان کی، مسلمان کی جو عظمت بیان کی ہے، نارمل حالات میں آدمی کو آزمایا نہیں جاتا ہے، اس کے ایمان کا، اس کی ایمانی کیفیت کا امتحان مشکل حالات میں لیا جاتا ہے۔ ہم سب اللہ کے فیصلے سے انسانوں میں اولاد جنم دینے کا ایک سلسلہ چلا ہے، شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں۔ آپ بتائیے نارمل حالات میں بچے ہوتے ہیں یا پھر ڈیلیوری کا درد عورت کو سہنا پڑتا ہے تب جا کے بچے ہوتے ہیں؟ اولاد ہونے کے لیے آدمی کو چند راتوں کی خواہشات کافی نہیں ہوتی ہیں، اسے ڈیلیوری کے درد سے، آپریشن کی تکلیف سے، بچوں کے رونے دھونے کی مشقتوں سے، بچوں کی بیماریوں اور ستانے کے حالات سے گزرنے کے بعد کوئی لڑکا باپ بنتا ہے اور کوئی لڑکی ماں بنتی ہے۔ ایسے ہی جس طرح ایک نارمل آدمی کو باپ کا مقام پانے کے لیے، ایک نارمل لڑکی عورت کو ماں کا مقام پانے کے لیے کچھ مشقت، محنت، تکلیف برداشت کرنا ضروری ہے، اس کے بغیر نسب جنم نہیں لے سکتی ہے۔ ایسے ہی سماج میں انقلاب، تبدیلی اور کچھ بدلاؤ لانا چاہتے ہیں تو پھر حالات کی تکلیفیں، مشقتوں کو جھیلنا پڑتا ہے۔ ہم کچھ نہیں کریں گے، اپنی جگہ بیٹھے رہیں گے، مزے کی زندگی ہوگی، رات کی تنہائیوں میں فلمیں دیکھیں گے، چبوترے آباد کریں گے، کٹوں پہ بیٹھے رہیں گے، ماں باپ کو ستائیں گے، گلیاں ناپتے پھریں گے اور موبائل کی زندگی میں، موبائل کی لت میں لگ کر اپنا قیمتی وقت برباد کر لیں گے، پب جی گیم ایسا کھیلیں گے جیسے دشمن سے جنگ کی جا رہی ہو،
کرکٹ پہ ایسا پیسہ لٹائیں گے جیسا کہ کوئی پراپرٹی خریدی جا رہی ہو، حلال کمائی بھی حرام میں لٹا دی جائے گی، پھر اس کے بعد تمنا اور امید رکھی جائے کہ ہماری یہ قوم، ہماری یہ نسل بہت ترقی کر جائے گی، آنے والی نسل بہت ہمارے لیے آنکھوں کا ٹھنڈک بنے گی۔ یہ حماقت کے علاوہ کوئی اور بات نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے سب سے عظیم نعمت جو ہمیں سمجھنے کے لیے سکھائی اور بتائی ہے، ایمان کی قدر، مسلمان کی قدر کرنا سیکھو۔ ماں باپ سے بچے پیدا ہونے کے بعد چاہے وہ گورے ہوں یا کالے ہوں، ماں انہیں بیٹا ہونے کی حیثیت سے دیکھتی ہے، کالا ہونے کی حیثیت سے نہیں دیکھتی ہے۔ ایسے ہی مسلمان چاہے وہ کیسا بھی ہو، مسلمان چاہے وہ کتنا گھٹیا بھی ہو، پھر بھی وہ اللہ کا بندہ ہے، ایک اللہ کو مانتا ہے۔ 1000 مشرکوں کے مقابلے میں، 1000 کتوں کے مقابلے میں، 1000 خنزیروں کے مقابلے میں ایک بکری ہی بہتر ہے جو حلال جانور ہے۔ اگر کوئی آدمی 1000 کتے ذبح کر کے اسے حلال کرنے کی کوشش کرے، وہ کبھی حلال نہیں ہو سکتے۔ ایک بکری چاہے وہ کمزور ہی کیوں نہ، وہ حلال رہے گی اپنی جگہ۔ ایسے ہی جو اللہ کو نہیں مانتا ہے، جو اللہ کو گالی دیتا ہے، اسلام سے نفرت کرتا ہے، وہ اور جو اسلام سے محبت کر کے اسلام سے چلتا ہے، اس کی مثال کتے اور بکری کی سی مثال ہے۔ اللہ نے جسے عزت بخشی ہے، وہ عزت کوئی آدمی چھین نہیں سکتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، ایک بزرگ پرانے زمانے میں ایک گاؤں سے گزر رہے ہیں، گاؤں کی باؤنڈری بنی ہوئی ہے، جہاں پر رات ہوتے ہی باؤنڈری کا دروازہ بند کر دیا جاتا ہے، صبح دروازہ کھولا جاتا ہے۔ اب یہ بزرگ گاؤں سے گزرنا چاہ رہے ہیں، گاؤں کا دروازہ بند ہے۔ پوچھا ابھی صبح ہو گئی، 9-10 بج گئے، ابھی تک دروازہ نہیں کھلا ہے۔ تو لوگوں نے کہا کہ بادشاہ ایک پرندہ پالا تھا، اس کا پرندہ اڑ گیا ہے۔ بادشاہ نے کہا دروازے بند کر دو، پرندے کو پکڑنا ہے۔ پرندہ اڑ جائے تو جال بچھائیں گے یا دروازے بند کریں گے؟ کسی کا پرندہ اڑ جائے تو دروازے بند کریں گے یا جال بچھائیں گے؟ جال بچھائی جائے گی۔ بادشاہ کو اتنی بھی عقل نہیں ہے کہ پرندہ اڑ گیا تو دروازے بند کرنا یا جال بچھانا۔ ایسے احمق اور بے وقوف کو بادشاہ بنا دیے ہیں، جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ نوٹ بندی کا اعلان کب کرنا، جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ لاک ڈاؤن کا اعلان کب کرنا، کسے یہ بھی نہیں معلوم کہ مہنگائی کے دور میں پیٹرول کا ریٹ کتنا بڑھنا کتنا نہیں بڑھنا، جسے یہ بھی نہیں معلوم کہ اس زمانے کے مسائل کیا ہیں، قوم کے تقاضے کیا ہیں، ملک کدھر جا رہا ہے۔ ایسے بے وقوف اور احمق کو بادشاہ بنا دیے ہیں۔ تعجب سے انہوں نے اللہ سے کہا، اللہ تیری کیا عجیب قدرت ہے، ایسے بے وقوف پاگل کو آپ نے بادشاہ بنا دیا، اور میرا حال یہ ہے کہ کھانے کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں ہے اور پیر میں چپل میں جوتا نہیں ہے۔ جب ان کے دل میں یہ بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کیا، اور اللہ نے ان سے کہا کہ میرے بندے، اگر تم یہ اس بات پہ راضی ہو کہ اس بادشاہ کو اس کی حماقت اور اس کے کفر کے ساتھ پوری سلطنت تمہیں دے دی جائے گی، اور تمہارے ایمان اور تمہارے فخر کے ساتھ تمہیں بادشاہت دے دی جائے گی، کافر آدمی کی جگہ بادشاہ بنا کر، تمہیں کافر بنا کر حکومت کی کرسی پر بٹھایا جائے گا، اور اس کافر کو تمہاری جگہ پر ایمان دے دیا جائے گا، تم اس بات پہ راضی ہو؟ ہم میں سے کون مسلمان اس بات پہ راضی ہے کہ وہ اپنی غربت کو چھوڑ دے اور وہ کافر بن کر ہندوستان کی حکومت سنبھالنے کے لیے تیار ہو؟ پوری دنیا کی حکومت بھی اگر کسی کو مل گئی لیکن ایمان کی دولت نہیں ملی تو بتاؤ، فرعون بھی بڑا بادشاہ گزرا ہے، قارون بھی بڑا مالدار گزرا ہے، نمرود بھی بڑا بادشاہ گزرا ہے، ہلاکو خان بھی بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، چنگیز خان بھی بڑا بادشاہ گزرا ہے، موجودہ دور کے ظالم بادشاہ بھی بڑے بادشاہت کر رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ مر جائیں اور موت یقینی ہے تو انہیں ہمیشہ کی راحت ملے گی یا ہمیشہ کا عذاب ملے گا؟ بڑے بے وقوف اور احمق ہیں وہ لوگ
تھوڑی دیر کی راحت کے لیے ہمیشہ کی تکلیف مول لیتے ہیں۔ وہ بزرگ فوراً اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں پڑ گئے، توبہ کرنے لگے کہ اللہ، ایمان کے ساتھ غریبی اور فاقے کی زندگی گوارا ہے، لیکن لیکن کفر کے ساتھ بادشاہت کی زندگی گوارا نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ فقر اور فاقے کی زندگی گوارا ہے، لیکن کفر کے ساتھ بادشاہت کی زندگی گوارا نہیں ہے۔ آج باطل کی طاقت ہم پر ایسی ہے، جیسے شیخ سعدی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ ایک بچہ جس کے ہاتھ میں اس کے ماں باپ نے بڑی محبت سے سونے کی انگوٹھی پہنائی، بچہ گلی میں کھیل رہا تھا، کسی عقل مند کی نظر پڑی کہ ہاتھ میں انگلی میں سونے کی انگوٹھی ہے۔ وہ بچے کے پاس گیا اور کہا، بیٹا میرے پاس گوڑ ہے، چاکلیٹ ہے، تمہارے پاس یہ انگوٹھی ہے، یہ انگوٹھی چوس کر دیکھو میٹھا لگتا ہے کیا؟ بچہ چوس کر دیکھا، کچھ میٹھا نہیں لگ رہا ہے۔ میرا یہ گوڑ چوس کر دیکھو کیسے لگ رہا ہے۔ تو بچے نے جب گوڑ چکھا تو میٹھا محسوس ہوا۔ تب وہ کہتا ہے کہ بتاؤ تمہاری وہ انگوٹھی اچھی ہے یا میرا گوڑ اچھا ہے؟ تو بچہ ہے، کم عقل ہے، وہ کہا کہ نہیں، گوڑ بہت اچھا ہے۔ تو وہ کہنے لگا، میں تمہیں گوڑ دے دوں گا، تم مجھے انگوٹھی دے دو۔ میں تمہیں گوڑ دے دوں گا، تم مجھے انگوٹھی دے دو۔ اب بچے کو سونے کی قیمت کا کیا پتا، اس نے زبان کے گوڑ کا مزہ دیکھا ہے۔ اب وہ انگوٹھی نکال کے دے دیا اور وہ گوڑ رکھ لیا۔ اب بتائیے، یہ سودا گھاٹے کا ہے یا نقصان، سودا فائدے کا ہے یا گھاٹے کا ہے؟ یہ سودا نقصان نفع کا ہے یا نقصان کا ہے؟ اردو سمجھ میں آتی ہے آپ لوگ؟ نقصان کا ہے۔ لیکن بچہ جو وہ سودا کیا ہے، کیا سمجھ رہا ہے؟ میں تو ماشاءاللہ بہت اچھا کام کیا کہ مجھے کھانے کے لیے گوڑ مل گیا۔ اس زمانے میں ایمان کا سودا کر کے دنیا کی راحتوں کو پا لینا، دنیا کی نوکریاں حاصل کر لینا، ڈگریاں پا لینا، لیکن ایمان کا سودا کر لینا ایسا ہی ہے جیسے وہ چھوٹا بچہ اپنی قیمتی انگوٹھی بیچ کر تھوڑی دیر کے مزے کے لیے گوڑ لے رہا ہے۔ اگر اسے عقل ہوتی تو وہ انگوٹھی بیچ کر وہ گوڑ کی دکان کھول سکتا ہے، وہ بہت بڑا مالدار بن سکتا ہے۔ ایمان کی دولت سے آدمی پوری دنیا کو فتح کر سکتا ہے، لیکن اتنا بے وقوف ہے کہ اگر کہیں جاب کرنے جا رہا ہے اور وہاں کمپنی میں انٹرویو کے بعد یہ بولا جا رہا ہے کہ آپ کو داڑھی نہیں رکھنا ہے، اس کے بعد آپ کو جاب مل جائے گی، تو وہ نوکری کے خاطر داڑھی کٹانے تیار ہے، وہ نوکری کے خاطر حلال حرام کی تمیز چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو اب بتائیے، ایمان جیسی بڑی دولت اور نعمت ملنے کے بعد بھی اگر وہ کسی اور چیز کا سودا کرتا ہے، وہ دنیا کی کسی اور چیز کو بڑی عظمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، تو اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہوگا۔ ہم سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جتنے لوگوں کو بھیجا ہے، اس میں اچھے بھی گزرے، برے بھی گزرے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، انبیاء کی ایک لمبی تاریخ ہے، اور پھر ظالم بادشاہوں کی بھی ایک لمبی تاریخ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پوری زندگی تقریباً فاقے میں گزری ہے، بھوک میں گزری ہے، 2-4 جوڑوں میں گزری ہے، بڑی بادشاہت نہیں تھی، بڑی سلطنت اور دولت نہیں تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی فرعون کو اللہ نے وہ بادشاہت عطا کی اور وہ صحت عطا کی کہ کبھی اس کے سر میں درد نہیں ہو رہا ہے، 40 دن میں ایک مرتبہ ٹوائلٹ کو جا رہا ہے، اتنا صحت مند۔ اور جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اژدہا ڈالا، عصا سامنے ڈالا، اژدہا بن کر اسے کھانے کے لیے، ڈرانے کے لیے جب اس کی طرف لپکا، اتنا ڈرا کہ ڈر کی وجہ سے ایک دن میں 40 مرتبہ ٹوائلٹ کو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے جسے ایسی دولت سے نوازا ہے، اس کے زمانے کے وزیروں کے پاس اتنا خزانہ ہے کہ قارون کا خزانہ اس کے زمانے کا، جس کے خزانے کی چابیاں اونٹوں پر لے جائی جاتی ہیں، تو بادشاہ کے پاس کتنا خزانہ ہوگا۔ لیکن بتاؤ، آج ہم میں سے کون ہے جو اپنی اولاد کا نام فرعون رکھنا چاہتے ہیں؟
آج ہم میں سے کون ہیں جو اپنی اولاد کا نام فرعون رکھنا چاہتے ہیں، اور کتنے ایسے ہیں جو اپنی اولاد کا نام موسیٰ رکھے ہیں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی غریبی کے باوجود بھی کامیاب ہے، فرعون اپنی مالداری کے باوجود بھی ناکام ہے۔ مالداری ملنا یا غریبی ملنا اللہ کے پاس راضی ہونے یا ناراض ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ زندگی کن اعمال پر گزر رہی ہے، یہ اعمال والی زندگی دلیل بنتی ہے کہ اللہ تم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت بھی بنا دی۔ حدیث پاک ترمذی شریف کی حدیث ہے، ایک مرتبہ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کے مجمع میں تشریف لائے، ایک ہاتھ میں ایک رجسٹر ہے، دوسرے ہاتھ میں دوسرا رجسٹر ہے۔ صحابہ سے فرمانے لگے سنو، یہ جنتیوں کا رجسٹر ہے، یہ جہنمیوں کا رجسٹر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے آدم سے لے کر قیامت تک آنے والے پورے جنتیوں کے نام لکھے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے پورے جہنمیوں کے نام لکھ دیے ہیں۔ اب جس کے نام اس رجسٹر میں آ گئے کبھی اس میں کبھی زیادتی نہیں ہوگی، اب وہ جنتی ہو کے رہے گا۔ جس کے نام اس رجسٹر میں لکھے ہوئے ہیں وہ جہنمی ہے، اب اس میں کوئی کبھی زیادتی نہیں ہوگی، وہ جہنم میں جا کے رہے گا۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ، جب جنتیوں کی لیسٹ بن چکی، جہنمیوں کی لیسٹ بن چکی ہے، اب کچھ بھی کر لو، جس کا نام جنتیوں میں ہے وہ جنت میں، جس کا نام دوزخیوں میں ہے وہ دوزخ میں، تو پھر ہم نیک اعمال کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا نام اللہ نہ کرے جہنمیوں کی لیسٹ میں لکھا ہے تو نیک اعمال کر کے بھی جہنم میں جانا پڑتا ہے۔ اگر ہمارا نام جنتیوں کی لیسٹ میں لکھا ہے، نیک اعمال نہ بھی کرو پھر بھی جنت ملے گی۔ جہنمیوں کی لیسٹ میں نام لکھا ہے، نیک اعمال کرو گے تو بھی جہنم میں جانا پڑے گا۔ جنتیوں کی لیسٹ میں نام لکھا ہے، گناہ کے کام کرو تو بھی لیسٹ میں نام وہاں پر لکھا ہوا ہے تو جنت میں جانا پڑے گا۔ تو پھر جب یہ طے ہے تو پھر ہم نیک اعمال کیوں کریں؟ عبادت کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ جس کو جنتیوں کے لیے پیدا کیا اس کو جنت میں جانے والے کام آسان کر دیتے ہیں، اور جس کو جہنم کے لیے پیدا کیا اس کو جہنم میں جانے کے کام آسان کر دیتے ہیں۔ اب دیکھ لو تمہاری زندگی میں نیکی کرنا آسان ہے تو سمجھ لو تمہارا نام جنتیوں کی فہرست میں ہے، اگر تمہاری زندگی میں گناہ کرنا آسان ہو رہا ہے تو تمہارا نام دوزخیوں میں ہے۔ کس کا نام جنتیوں میں ہے کس کا نام جہنمیوں میں ہے کوئی یقین سے نہیں کہہ سکتا، لیکن علامت یہ ہے کہ اگر تم کو نیکیوں کی توفیق ملتی ہے تو سمجھ لو جنتیوں میں ہو، اگر تم کو گناہوں کی راستے کھلتے ہوں، گناہوں کے موقع ملتے ہوں تو پھر سمجھ لو تمہارا نام دوزخیوں میں ہے۔ تو آدمی اپنے آپ کو جنتی والا بنانے کے لیے نیکی کے راستے پہ چلاتا رہے تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ جس فہرست میں اس کو لکھا ہے اسی میں اسے اٹھایا جائے گا اور جنتیوں کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ آج ہم لوگ فلمیں دیکھ کر، اسکرین پر دیکھ کر، انٹرنیٹ کے زمانے سے متاثر ہو کر، لوگوں کے، سیلیبریٹیز کے اور ایکٹرز کی زندگیاں دیکھ کر مسلمان خاص طور سے اپنے آپ کو مسلمان ہونے پر زبان حال سے شرمندگی محسوس کر رہا ہے کہ ہم سے تو وہ بہتر ہیں، ہم سے تو وہ بہتر ہیں۔ اس کی مثال بہت سے مسلمان تاجروں میں اخلاق کی گراوٹ ہے۔ مسلمان تاجر اچھے اخلاق سے گاہک سے پیش نہیں آتے ہیں، چڑچڑے پن سے پیش آتے ہیں، جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، آنے والے گاہک کا احترام اور اکرام نہیں کرتے ہیں، محبت سے پیش نہیں آتے ہیں، بیچی ہوئی چیز واپس لینے تیار نہیں ہوتے ہیں، 2-4 روپے ڈسکاؤنٹ کرنے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ ان کاموں کی وجہ سے ہم میں سے بہت سے مسلمان یہ کہنے لگے ہیں مسلمانوں سے تو غیر بہتر ہیں، مسلمانوں سے تو غیر بہتر ہیں۔ اب بتائیے یہ جملہ کتنا نامناسب جملہ ہے۔ مسلمان اپنی ہزاروں بد اخلاقیوں کے باوجود بھی کبھی وہ غیر سے بدتر نہیں ہو سکتا، کبھی غیر اس سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے، یہ اللہ کا بندہ ہے۔
یہ اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے۔ کیا کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کمزور بکری کو دیکھ کر اور مضبوط کتے کو دیکھ کر یہ کہنے لگے کہ یہ کتا بہتر ہے؟ کتا کبھی بکری سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے، حرام کبھی حلال سے بہتر نہیں ہو سکتا ہے، سود پہ آنے والا لاکھوں روپیہ حلال سے آنے والے 1 روپے سے کبھی بہتر نہیں ہو سکتا ہے، ہزاروں لڑکیاں جو حرام طریقے سے جی رہی ہوں وہ کبھی بیوی کی طرح پاکیزہ زندگی گزار نہیں سکتی ہیں۔ یہ تمیز کھو کر مسلمان خود مسلمان کو بدنام کرتا ہے۔ مسلمان میں ہزاروں اخلاقی کمزوری کے باوجود بھی اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ان اخلاق کو سدھارنے کی کوشش کرے، لیکن خود مسلمان کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے اور اس کی تحقیر اور توہین کی گنجائش مسلمان کو نہیں ہوگی۔ اللہ نے زندگی کے 3 مرحلے رکھے ہیں، بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ بچپنے کی زندگی جس میں ماں باپ بڑی محبت سے پالتے ہیں، جوانی کی زندگی ہر ایک کے ساتھ لگی ہوئی ہے، بڑھاپے کی زندگی سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے۔ ان 3 مرحلوں میں انسان کی سب سے اہم زندگی اس کے جوانی کی زندگی ہے۔ جوانی کی زندگی شریعت میں بھی، سماج میں بھی، تاریخ میں بھی، قوموں کے انقلاب میں بھی بڑی مؤثر ثابت ہوتی ہے کہ جوان آدمی جو کر سکتا ہے وہ بوڑھا نہیں کر سکتا۔ حدیث پاک میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جوانوں سے متعلق خاص طور سے ہدایات دی ہیں۔ ایک حدیث میں فرمایا اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں سے پہلے 5 چیزوں کو غنیمت سمجھ لو۔ اس میں پہلی بات آپ نے فرمائی شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو غنیمت سمجھو بوڑھا ہونے سے پہلے۔ آدمی تجربات والا بن جاتا ہے بڑھاپے میں، لیکن تجربات پر عمل کرنے کے قابل نہیں رہتا ہے، صحت ساتھ نہیں دیتی ہے، بیماریاں لگ جاتی ہیں اور لوگ اس تجربات کو لینے تیار نہیں ہوتے ہیں، چونکہ لوگ انہیں دیوانہ یا بے وقوف یا اس زمانے کے حالات سے ناواقف سمجھتے ہیں، تو بڑے لوگوں کی بات کو جلدی قبول نہیں کرتے ہیں، اور یہ قبول نہیں کرنا جوانوں کی حماقت اور نادانی ہے، ورنہ یہ لوگ جس تجربے سے گزر چکے ہیں وہ تجربے جوانوں کے لیے بڑے مفید ہوتے ہیں، لیکن ان کی ناقدری اور تحقیر کی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک حدیث میں فرمایا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جن کو اپنے عرش کا سایہ دیں گے ان میں وہ نوجوان بھی ہیں جنہوں نے اپنی جوانی کی زندگی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزاری ہے۔ اللہ کل حشر کے میدان میں جہاں اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہیں ہوگا، اللہ اس جوان کو بھی یہ سایہ دیں گے جو جوانی کی زندگی بڑی پاکیزہ زندگی گزاری ہے، بڑی حیا کی زندگی گزاری ہے۔ آج اسکولوں کا ماحول، کالجوں کا ماحول، مارکیٹ کا ماحول، انٹرنیٹ کا ماحول، شاید 100 میں سے 10 نوجوان بھی مشکل ایسے ہوں گے جنہوں نے اپنی جوانی کو محفوظ رکھا ہو۔ 10 نوجوان 100 میں سے 10% ایسے ملیں گے جنہوں نے اپنی جوانی کو محفوظ رکھا ہو۔ قوموں میں انقلاب جوانوں کی وجہ سے آیا ہے، قوموں میں تبدیلی، فوج میں داخلہ، جاب کے لیے کسی کا تقرر، یہ سب جوانی میں ہوتا ہے، بڑھاپے میں نہیں لیا جاتا ہے۔ بڑھاپے میں بڑے ماہر سے ماہر کو بھی ریٹائر کر دیا جاتا ہے کہ اب آپ کام کے قابل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں چند جوان نبیوں کا ذکر فرمایا جوانوں کی سبق آموزی کے لیے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ آزمائشوں سے گزار رہے تھے، پیدا ہونے کے بعد دیکھا کہ کون میرا رب ہے، سب نمرود کو اپنا خدا سمجھ رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام جوانی میں نبی بنے ہیں۔ 40 سال کے بعد نبوت دیا جانا یہ اللہ کا اصول اور ضابطہ نہیں ہے، یہ لوگوں میں مشہور بات ہے کہ 40 سال کے بعد نبی بنتا ہے۔ نبی بننے کے لیے 40 سال ہونا ضروری نہیں ہے۔ کئی نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے 15 سال کی عمر میں نبوت دی ہے، 16 سال کی عمر میں نبوت دی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب نمرود کی آگ میں ڈالا گیا
البدایہ والنہایہ تاریخ کی کتاب میں لکھا ہے کہ 16 سال کی عمر تھی جب ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کی آگ میں ڈالا گیا۔ اب بتائیے، اس سے پہلے میرا رب کون ہے پہچاننے کی آزمائش سے گزر گئے، اس سے پہلے اپنے باپ کو اللہ کی دعوت دی، اس سے پہلے اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کئی امتحانات آئے، اس کے بعد جب قوم کے اندر یہ بات چلی کہ وہ ہمارے بتوں کو توڑ دیے، وہ ہمارے فلاں کر دیے، وہ فلاں کر دیے، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی بات آئی۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 16 سال کی ہے۔ تو جوانی میں اپنی قوم کی ہدایت کی فکر، اپنی قوم کو سیدھے راستے پہ لانے کا غم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر سوار ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام بچپن سے ہی اللہ کے راستے میں قربان ہونے کے لیے تیار۔ اللہ رب العزت کے کعبے کی تعمیر کے لیے اپنا وقت اور اپنی زندگی قربان، جہاں باپ نے رکھ دیا وہاں زندگی گزار رہے ہیں، جہاں اللہ کا حکم آیا وہاں پر ساری زندگی گزارنے کے لیے تیار ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ موسیٰ علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر کیا ہے، جوانی کی حالت میں فرعون کے محل میں بادشاہت کی زندگی، مزے کے ساتھ رہنے والی زندگی چھوڑ کر اللہ رب العزت کے حکم پر اپنا وطن چھوڑ کر، مصر چھوڑ کر مدین جاتے ہیں۔ وہاں جا کر حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس 10 سال بکریاں چرا کر اس کی اجرت پر اپنا گزارا کرتے ہیں۔ وہاں شعیب علیہ السلام جو ان کے خسر ہیں، خسر کے بوجھ بن کر، داماد گھر کا کھانے والا بن کر، خسر سے اور سسرال سے لینے والا، ان کا لوٹنے والا بن کر، ایسا کوئی نمونہ حضرت موسیٰ دکھاتے نہیں ہیں، کوئی سہارا نہیں ہے، حضرت شعیب علیہ السلام کے داماد بنے ہیں، لیکن اپنی محنت سے کھا کر، اپنی محنت سے کما کر رہیں گے، سسرال کے ٹکڑوں پر پلنے والے نہیں رہیں گے۔ جبکہ کہاں فرعون کا محل چھوڑ کر، بادشاہت کی زندگی چھوڑ کر بکریاں چرانے کی زندگی گوارا ہے۔ یہ ایمان کے ساتھ ہے، وہ کفر کے ساتھ ہے، وہ کافرانہ ماحول میں ہے اور یہ ایمانی ماحول میں ہے۔ یہاں غریب گھرانہ ہے، وہاں مالداروں کا محل ہے، لیکن اس محل سے یہ غریب گھرانہ 1000 درجے بہتر ہے جس میں ایمان کا نور موجود ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا ذکر کیا ہے۔ وہ 7 نوجوان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے، جہاں پر کفر اتنا عام تھا کہ ہر کوئی بادشاہ بننے والا اپنے کو خدا بول رہا ہے، ایسے ماحول میں 7 نوجوان اپنے وقت کے بادشاہ سے ناراض ہو کر، جبکہ وہ سب کے سب وزیروں کے بیٹے ہیں، وہ سب کے سب وزیروں کے بیٹے ہیں، وزیر جس طرح ٹپ ٹاپ سے رہ رہا ہے، اپنی اولاد کو بھی ویسے مزے کی زندگی مل رہی ہے، لیکن وہ 7 نوجوان جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی، ایمان کا نور دیا، وہ اپنے وزارت کی راحتوں کو چھوڑ کر ایک درخت کے نیچے جمع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی توحید اور ان کا ایمان اتنا پسند آیا کہ وہ ایک غار کے اندر جا کر سوتے ہیں۔ 309 سال اللہ تعالیٰ انہیں سلاتے ہیں۔ اتنا لمبا عرصہ سونا، کروٹیں بدلنا، زمین انہیں نہیں کھاتی ہے، دیمک نہیں لگتی ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، موت نہیں آتی ہے، اور کتا ان کی حفاظت میں بیٹھا ہوا ہے، اور اتنے سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ انہیں دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ پھر وہ مارکیٹ میں آتے ہیں، اور اس زمانے کے بادشاہ ایمان کی فکر میں ہیں۔ ان 7 نوجوانوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ پوری قوم کو ایمان کی دولت دیتے ہیں۔ 7 نوجوان ہیں اور پوری قوم اور پورا ملک کفر کی طرف چل رہا ہے، مادیت کی طرف چل رہا ہے۔ بادشاہوں کے بیٹے ہیں، وزیروں کے بیٹے ہیں، مزے سے رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ پر ایمان لانا اتنا ضروری سمجھا کہ وہ فاقے کی زندگی گزار لیں گے، بادشاہت کو ٹکرا دیں گے، وزارت کو ٹکرا دیں گے، لیکن ایمان پر جینا گوارا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو جس عمر میں جیل میں ڈالا گیا، وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جوانی کی عمر تھی، شادی نہیں ہوئی تھی۔ اس عمر میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جیل میں ڈالا ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کنویں میں ڈالے گئے
چھوٹے بچے تھے، 7-8 سال کی عمر ہے، اس وقت ہی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف وحی کر دی کہ تم ایک وقت آئے گا کہ تم اپنے ان حالات کی اطلاع اپنے والد کو کرو گے، اپنے بھائیوں کو کرو گے۔ جب جیل میں ڈالا گیا تو جوانی کی عمر ہے، کیوں جیل میں ڈالا گیا ہے؟ جیل میں جانے کی وجہ کیا ہے؟ نعوذ باللہ کسی کو مرڈر کر دیے تھے، کسی کا مال لوٹ لیے تھے، کچھ کھا لیے تھے، کیا کیے تھے؟ کیا قصور تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا جیل کی زندگی گزارنے کا؟ 1-2 سال نہیں، 10 سال جیل کی زندگی گزارنا، 10 سال 20 سال کی زندگی گزارنا کوئی معمولی بات ہے؟ جس کے گھر میں پل کے بڑے ہوئے ہیں، جو اس کی محسن شمار ہوتی ہے، 7 بند دروازوں میں، 7 بند کمروں میں خوبصورت مالدار عورت اسے اپنی طرف بلاتی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کو بے حیائی کی دعوت دیتی ہے، وہ حضرت یوسف علیہ السلام جن کے گھر میں پلے ہیں، جن کے احسانات ہیں، مالدار عورت ہے، خوبصورت عورت ہے، پورے مواقع بے حیائی کے موجود ہیں، کسی کو ڈاؤٹ بھی نہیں آ سکتا ہے۔ گھر کا بندہ اگر کوئی برائی کرے گا وہ جلدی معلوم اور مشہور نہیں ہو سکتی ہے، باہر والے کو گھر میں آ کر برائی کرنے میں پلاننگ کرنا پڑتا ہے، گھر والے کو برائی کرنے میں پلاننگ نہیں پڑتی ہے۔ اگر کوئی باہر کا بندہ آ کر ہمارے گھر میں چوری کرنا پڑے تو اسے بہت سارے مشکلات ہوں گے، گھر کا بچہ ہی چرانا شروع کر دے تو کیا مشکل ہے؟ اس کے لیے کیا مشکل بات ہے؟ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو بے حیائی کے مواقع موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود 7 بند دروازوں میں، بند کمروں میں جب انہیں امراۃ العزیز، عزیز مصر کی بیوی دعوت دیتی ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام کہتے ہیں قال معاذ اللہ ان ربی احسن مثوائے، اللہ کی پناہ، میرے رب نے مجھ پر بڑا احسان کیا، بے ٹھکانہ تھا اس نے ٹھکانہ دیا ہے، بے در تھا اس نے در دیا ہے، عزت دیا ہے، راحت دیا ہے، میں اپنے محسن کے ساتھ دغابازی نہیں کر سکتا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کی بات سن کر زلیخا کہنے لگی تمہیں اپنے رب کا ڈر ہے، اللہ دیکھ رہا ہے بول کر وہاں مورتی رکھی ہوئی ہے، اپنا دوپٹہ نکال کر مورتی پہ ڈال دیا اور یہ کہنے لگی اب نہیں دیکھ رہا ہے، مورتی پہ دوپٹہ ڈال دیا اور یہ کہنے لگی اب نہیں دیکھ رہا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تمہارا رب جسے تم اپنا خدا سمجھتی ہو، یہ مورتی، اس پر تم نے پردہ ڈال دیا، تمہارے پاس جو چادر ہے اس چادر سے اس کو ڈھانپ دیا، میرا رب جسے میں اپنا خدا سمجھتا ہوں اسے ڈھانپنے کے لیے میرے پاس کوئی چادر نہیں ہے، اس سے چھپنے کے لیے کوئی چادر نہیں ہے، وہ رات کے اندھیرے میں بھی، وہ دن کے اجالے میں بھی دیکھتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام 7 بند کمروں میں اپنے آپ کو بچا کر نکلے، جن دروازوں پہ تالا لگا تھا اللہ تعالیٰ نے وہ تالا کھولا، بڑی عزت کے ساتھ ان کے دامن کو محفوظ رکھا۔ کیا پتا چلا؟ حضرت یوسف علیہ السلام جوانی میں جبکہ خواہشات سے انسان پر رہتا ہے، بھرا رہتا ہے، اپنے دامن کو بچایا، عورت کے دعوت دینے کے باوجود بھی وہ پاک دامنی اللہ کو اتنا پسند آئی کہ بند دروازے بھی اللہ نے کھول دیے۔ جیل کی زندگی کے بعد اللہ نے بادشاہت عطا کی ہے، اور ایسی بادشاہت جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے والے، ذلیل کرنے والے خود محتاج بن کر آ گئے۔ تھوڑی دیر کے لیے خواہشات قربان کر لینا جوانی کی، یہ ہمیشہ کی راحتوں کو دعوت دیتا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا کہ جو جوان اپنی جوانی میں پھولوں پہ سونے کے عادی ہیں، وہ جوان اپنے بڑھاپے میں کانٹوں پہ زندگی گزارنے کے عادی بننا ضروری ہے۔ پھولوں کی زندگی گزارنے تیار ہیں، نرم بستروں پہ مزے کی نیند لے کر سونا چاہتے ہیں، تو وہ بڑھاپے میں کانٹوں بھری زندگی دیکھیں گے۔ جو جوان اپنی جوانی میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں وہ بڑھاپے میں بھی تبدیلی نہیں لا سکتے ہیں۔ اسی لیے کسی نے کہا من شاب علی شیء شاب علیہ، جو جوانی کی عادت پر جیتا ہے اسی عادت پر وہ بوڑھا ہوتا ہے۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی، کاش اللہ تعالیٰ جو دعائیں قبول کرتا ہے یہ بھی دعا قبول کر لیتے کہ میری جوانی واپس لوٹ آئے، تو میں بتاتا جوانی کو کیسے گزارنا چاہیے۔ جو بوڑھے ہو گئے ہیں
جوانی جن کی غلط راستوں سے گزر کے چلی گئی ہے، اب انہیں افسوس ہو رہا ہے کہ ہم جوانی صحیح گزار لیتے تو پھر افسوس کے دن دیکھنے نہ پڑتے، لیکن واپس وہ جوانی نہیں آ سکتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے صحابہ میں دیکھ لیجئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے کون سی عمر میں؟ 37 سال کی عمر میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے 27 سال کی عمر میں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے 34 سال کی عمر میں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے 9 سال کی عمر میں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے کے بڑے تاجر 28 سال کی عمر میں۔ حضرت عمر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مصر کے فاتح ہیں، مصر فتح کرنے چلے ہیں جبکہ ان کی عمر ہے 19 سال۔ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی علیہ السلام لشکر کا امیر اور کمانڈر بنا کے بھیج رہے ہیں، ان کی عمر کیا ہے؟ 19 سال کی عمر ہے۔ امین هذه الامہ، حضرت اس امت کے امین حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 سال کی عمر میں۔ یہ صحابہ جوانی کی عمر میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، اور بڑے بڑے انقلاب اللہ تعالیٰ ان جوان صحابہ کے ذریعے سے لا رہے ہیں۔ 27 سال کی عمر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ایمان لائے، اور حضرت عمر کے ایمان لانے سے مسلمانوں کو کتنی طاقت ملی، ہجرت میں کتنی سہولت ہوئی، کھلے عام نماز پڑھنے میں کتنی سہولت ملی، کس سے؟ ایک جوان آدمی ہمت کر کے آگے آنے سے۔ تو جوانوں کے ذریعے سے جو تبدیلی آتی ہے وہ تبدیلی کسی اور عمر والے سے نہیں آتی ہے۔ محمد بن قاسم سندھ کو فتح کرنے چلے تھے، 40 سال سے بھی کم عمر ہے۔ تاتاری جیسے ظالم قوموں کو، تاتاری جیسے ظالم لوگوں کو شکست دینے والے لوگ، ان میں سب سے پہلا نام آتا ہے سیف الدین قطر نامی شخص۔ وہ 30 سال 35 سال کی عمر میں کمانڈر بن کے تاتاریوں کو ہرانے چلا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ، بڑے بڑے لوگ، یہ سب جوانی کی حالت میں صحیح جوانی گزارنے پر، صحیح راستے پر اپنا وقت گزارنے پر کامیاب بنے ہیں۔ اور اگر جوانی کی زندگی کو ضائع کر لیے، جیسے پڑھنا تھا ویسے نہیں پڑھے، جیسے کمانا تھا ویسے نہیں کمائے، غلط راستوں پہ چل گئے۔ آج جوانوں میں دیکھ لو نشے کی عادت کتنی لگی ہے، لڑکیوں کے پیچھے گھومنے کی عادت کیسی پڑی ہے۔ کالج لڑکے کو بھیجا گیا، ماں باپ محنت سے کماتے ہیں، تھیلے اٹھاتے ہیں، ہوٹلوں میں کام کرتے ہیں، اور اپنے باس کی اور مالک کی گالیاں سنتے ہیں، دھوپ سردی دیکھے بغیر محنت سے کما کر بچوں کی پڑھائی کے لیے فیس جمع کرتے ہیں، مہنگے اسکولوں میں مہنگے کالجوں میں پڑھاتے ہیں۔ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میرا بچہ لائر بنے، میرا بچہ وکیل بنے، میں نہیں بن سکا، میں نہیں پڑھ سکا۔ مائیں گھروں میں کام کر کے بچوں کو پڑھانے کی فکر کر رہے ہیں۔ لوگ قرضے لے کر، سودی قرضے لے کر، زمینات بیچ کر، گھروں کو گروی رکھ کر وہ ماں باپ اپنے بچوں کو بڑھانے کی فکر میں ہیں، لیکن اولاد، یہ جوان اسکول کی زندگی میں، کالج کی زندگی میں ایسی بے حیائی، ایسی آوارگی اور ایسی عیاشی اللہ کی پناہ کہ وہ کئی راتیں نشے کی حالت میں گزارتا ہے، کئی راتیں نشے کی حالت میں گزارتا ہے۔ 10th کا ایگزام پڑا ہوا ہے، اسے SSC کا ایگزام پاس ہونا ہے۔ ہر آئے دن اخبار میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ فلاں جگہ فلاں مسلمان نشے کی حالت میں پکڑا گیا، فلاں مسلمان کسی کے ساتھ نامناسب حرکت میں پایا گیا۔ مسلمان لڑکیوں کے بارے میں ہر آئے دن کوئی گاؤں، کوئی شہر، کوئی خالی ایسا نہیں ملتا جہاں پر بڑی شرمندگی اور افسوس سے بات کہنی پڑتی ہے کہ فلاں مسلمان لڑکی غیر کے ساتھ چلی گئی، فلاں مسلمان لڑکی نے فلاں سے شادی کر لی۔ جو ماں باپ، جو بھائی بہن اپنی بیٹی کی اور اپنی بہن کی عزت کی خاطر اپنی سکھ دکھ تکلیفیں سب گوارا کرتے ہوئے اگر کوئی دوست بھی بہن کے بارے میں کچھ بول دے، کوئی بیٹی کے بارے میں کچھ بول دے، خون کھول جاتا ہے۔ بڑی محبت سے، بڑے لاڑ سے بچیوں کو پال کر انہیں پروان چڑھایا جاتا ہے، کسی کی نظر پڑنے نہیں دی جاتی ہے۔ معلوم بھی ہو جاتا ہے کوئی ہماری بچی کو چھیڑا ہے تو باپ بھائی مارنے چلے جاتا ہے۔ ایسی حفاظت سے، ایسے جذبات سے، ایسی غیرت سے بچیوں کو پالنے کے بعد جب بچیاں کسی کے حوالے ہو کر وہ پولیس اسٹیشن میں جا کر
پولیس کے پاس FIR درج کرا رہی ہوں اور پولیس سے اپنی حفاظت کے لیے سیکورٹی چاہ رہے ہوں، اور وہ FIR میں لکھ رہی ہیں کہ مجھے میری ماں سے جان کو خطرہ ہے، مجھے میرے باپ سے جان کو خطرہ ہے، اور کس کے پاس رہنے میں مجھے حفاظت ہے؟ فلاں لڑکے کے ساتھ، وہ مسلمان ہے، غیر ہے، کوئی بھی ہے، کسی بھی ذات کا ہے، اس کے ساتھ رہنے پر وہ راضی ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارنے پہ وہ راضی ہے۔ 2 سال سینے سے لگا کر دودھ پلانے والی ماں سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ ہر دکھ تکلیف برداشت کر کے بیٹی کی حفاظت کرنے والے بوڑھے باپ سے اس کی جان کو خطرہ ہے۔ اب بتائیے یہ بے حیائی کیوں سننے میں آ رہی ہے؟ ہر گاؤں میں ایسے واقعات کیوں پیش آ رہے ہیں؟ اس کی بنیادی وجہ ہے، جب تک مسلمان اپنی شادیوں میں فضول خرچی ختم نہیں کرے گا، جوڑے جہیز کے رسومات ختم نہیں کرے گا، DJ اور باجے کو ختم نہیں کرے گا، شادیوں میں اسراف اور شادیوں میں پیسہ اڑانے کو ختم نہیں کرے گا، یاد رکھ لو اس سے پہلے ہماری بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ پردے میں بیٹھی خواتین جب تک وہ رسومات بند نہیں کریں گی، منہ دکھائی کی رسم، گود بھرائی کی رسم، ستواسے کی رسم، جلوے کی رسم، فلاں رسم، پاؤمیز کی رسم، یہ سارے رسم جب ختم نہیں ہوں گے اس وقت تک بیٹیوں کی عزت محفوظ نہیں رہے گی۔ ایک مسلمان شادی کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کرنا پڑتا ہے، غریب آدمی بھی پیسہ نہیں ہے تو مسجدوں پہ آ کر بھیک مانگ کر چندہ کر کے 4-5 لاکھ تو نارمل ہے شادی میں خرچہ ہونے کے لیے۔ غریب سے غریب آدمی بھی شادی کے لیے 2-4 لاکھ جمع کیے بغیر 25 سال 23 سال 35 سال بیٹیوں کی عمر ہو رہی ہے، لیکن پیسہ نہیں، اس واسطے شادی نہیں ہو رہی ہے۔ غریب لڑکی ہے، 10 سال سے باپ رشتہ دیکھ رہا ہے، گزارا مشکل ہے، اب بیٹی کو بھیج رہا ہے کسی جگہ کام کرنے کے لیے، فلاں ہوٹل میں کام کرو، فلاں میڈیکل شاپ میں کام کرو، فلاں کپڑوں کے شو روم میں کام کرو۔ وہاں کام کرتے ہوئے آنے جانے والوں سے، کام کرنے والے لڑکوں سے تعلقات ہو گئے، وہ عیر ہے، غیر ہے، کیسا بھی ہے، اب اس کی زندگی بے حیائی میں گزر رہی ہے۔ بوڑھے باپ کو بول رہے ہیں تمہاری بیٹی فلاں جگہ پر فلاں غیر کے ساتھ ہے، تب کہتا ہے کہ میں 10 سال سے انتظار کیا، ہر آنے والا مسلمان 5 لاکھ 10 لاکھ سے کم نہیں مانگتا ہے، ہمارا گزارا مشکل ہے، اب میں نے بیٹی سے کہہ دیا تیری زندگی تو جیسے جینا ہے جی لے۔ اب بتائیے اس بیٹی کا جہاں پر قصور ہے، یہ سماج اس سے بڑا ظالم ہے جو مسلمان بہنوں کی شادیوں کے لیے لاکھوں روپے کا مطالبہ کیے بغیر وہ شادی کرنے تیار نہیں ہوتا ہے۔ اور جب تک مسلمان سماج میں کو ایجوکیشن سسٹم ختم نہیں ہوگا، اس سے پہلے مسلمان لڑکیوں کی عزت محفوظ نہیں ہوگی۔ جلسوں پر، اجتماعات پر، دین کے دوسرے کاموں پر اللہ کے فضل سے اللہ نے ہمیں توفیق بخشی، لاکھوں روپے اس پہ خرچ کرتے ہیں۔ ایسے ہی جیسے اللہ نے اس کی توفیق بخشی، میرے بزرگوں اپنے اپنے اسلامک اسکول قائم کرنے کی کوشش کرو، جہاں پر صرف مسلمان لڑکیوں کے الگ اسکول، فرسٹ کلاس سے لے کر KG سے لے کر PG تک بھی لڑکیوں کا الگ اسکول اور کالج رہے گا۔ کسی لڑکے کو وہاں پر آنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ جب تک کو ایجوکیشن سسٹم ختم نہیں ہوگا، مسلمان لڑکیوں کی عزت محفوظ نہیں ہوگی۔ جہاں غیروں کے ماحول میں بھیجتے ہو، غیر آٹو والے کے ساتھ لگا دیتے ہو، 10 سال میری سیٹ کے بازو کوئی غیر لڑکا بیٹھا ہوا ہے، لیسن جو 8ویں کلاس سے ہی ایسے سب لیسن شروع ہو جاتے ہیں جو بولتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ اب وہ درس کے درمیان، لیسن کے درمیان اشارے ہو رہے ہیں اور اس میں ایسی نامناسب حرکتیں اور باتیں ہو رہی ہیں۔ اب بتاؤ غیر کے ساتھ، غیر کے ماحول میں، نامناسب حالات میں 10 سال اگر کوئی لڑکی زندگی گزاری ہے تو اس کے دل میں کیا گندے خیالات پیدا نہیں ہوں گے؟ ایسے ماحول میں ہم سوچیں گے کہ ہماری لڑکیاں محفوظ ہو کے آئیں گی، ہماری بچی ویسا نہیں کرے گی۔ حال میں 1-1.5 مہینہ پہلے رشتہ طے ہو گیا، اچھے گھرانے میں طے ہوا، بڑی جاب والے مسلمان عزت دار خاندان سے طے ہوا، لیکن لڑکی غیر کے ساتھ جا رہی ہے۔ پتا چلا کیوں؟ معلوم ہوا کہ 10 سال جس بس میں وہ اسکول کے لیے جانے آنے کا انتظام ہو رہا تھا، اسی لڑکے کے ساتھ اس کی محبت ہوئی، شادی طے ہو گئی، تاریخ طے ہو گئی، پھر بھی وہ غیر کے ساتھ گئی ہے۔ کو ایجوکیشن سسٹم جب تک ختم نہیں ہوگا، اس وقت تک لڑکیوں کی عزت محفوظ نہیں ہوگی۔ جب تک
باپ اپنی ذمہ داری سے اپنی بیٹی کو اپنے گھر میں رکھ کر اسے کمانے کے دھمانے کے چکر میں نہیں لگائے گا. جاب کا ٹینشن، کمانے کا ٹینشن اپنی بچیوں پر سے ہٹا دو گے، اس سے پہلے ہماری بچیوں کی عزت محفوظ نہیں ہوگی. اپنے بچوں کو وقت دو، بیٹیوں کو وقت دو، فون کو، دوستوں کو اور ماحول کو جو وقت دیتے ہو اس سے زیادہ ہمارے بچے، ہماری بیویاں محتاج ہیں کہ گھر آنے کے بعد فون میں، یوٹیوب میں، واٹس ایپ میں لگے رہنے کے بجائے ان بچوں کو وقت دو، ان کی تربیت کرو، انہیں واقعات سناؤ، انہیں انبیاء کی، صحابہ کی زندگیاں سناؤ. جو ماں باپ اپنے بچوں کو بچپن میں ٹائم نہیں دیں گے وہ بچے بڑے ہونے کے بعد بڑھاپے ٹائم نہیں دیں گے. جو ماں باپ اپنے بچوں کو بیبی کیئر میں چھوڑ دیتے ہیں وہ بچے ماں باپ بوڑھے ہونے کے بعد اولڈ ایج ہوم میں چھوڑ دیں گے. جن بچوں کا بچپنا ہم پر بوجھ لگتا ہے یہی بچے بڑے ہونے کے بعد ان پر ہمارا بڑھاپا بوجھ لگے گا. اس واسطے 10 سال کی عمر سے پہلے ہر باپ کی ذمہ داری ہے، ہر ماں کی ذمہ داری ہے گھنٹہ آدھے گھنٹہ بچے کو لے کر بیٹھنا، بچی کو لے کر بیٹھنا. جوان ہو گئے ان کا فون چیک کرنا، شادی سے پہلے اینڈرائڈ موبائل دلانا، گویا کہ باپ اپنی بیٹی کو خود بے حیائی کے در پہ لگا دینا ہے. اپنی اولاد کو شادی سے پہلے اینڈرائڈ موبائل دینے سے بڑی حفاظت کرو. مجبوری پہ دینا ہے تو اس میں چیک کرو. اس واسطے نہیں کہ ہماری بچیاں غلط کرتی ہیں، اس واسطے کہ کوئی غلط آدمی اس کے راستے میں نہ آ جائے، ہماری بچی کو کوئی گمراہ نہ کر دے، ہمارے بچے کو کوئی گمراہ نہ کر دے. ان کے موبائل پر نظر رکھنا محض جھوٹے اعتماد کے ساتھ، جھوٹے یقین کے ساتھ کہ نہیں ہمارے گھر کے بچے ایسے نہیں ہیں، ایسا جھوٹا اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کھانا کھلاؤ سونے کے نوالے کی طرح، لیکن نظر رکھو شیر کی نگاہ کی طرح، تب جا کے بچوں کی تربیت ہوگی. ورنہ دیکھو وہ صحابہ صحابیات کیسی حیا والی زندگی گزارے ہیں. 10 بار یہ قصہ ہم نے سنا. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں ایک جوان بیٹا انتقال ہو گیا اور وہ بھی نبی کی حفاظت میں انتقال ہو گیا. ماں کو پتا چلا بیوہ ماں ہے، جوان بیٹا سہارا تھا وہ بھی مر گیا. اب وہ چلا تو گیا لیکن اسے جانے کے بعد اس بچے کو اللہ تعالیٰ شہادت کا ثواب دے گا یا نہیں دے گا، یہ مسئلہ معلوم کرنے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس عورت آتی ہے. حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے آ رہی ہیں؟ پورا برقع ہے، پوری حیا ہے، آواز رونے کی باہر نہیں آ رہی ہے، چہرے سے پردہ نہیں ہٹا ہے. اب جب وہ آ رہی ہیں تو حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی اس غم کے حالت میں بیٹے کی لاش سامنے دیکھ کر بھی رونا نہیں آ رہا ہے، رونے کی آواز باہر نہیں آ رہی ہے، چہرے سے پردہ نہیں ہٹا ہے. اس کو دیکھ کر تعجب سے ان صحابی نے پوچھا اللہ کی بندی تیرا بیٹا مر گیا پھر بھی تیری چہرے سے پردہ نہیں ہٹا، رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے. جب صحابی کو بھی ان کی اس حیا پر تعجب ہوا تو وہ عورت، وہ ماں اپنی تمام مسلمان بہنوں کو سن لینا چاہیے کیا بہترین پیغام انہوں نے دیا. وہ ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا مرا ہے میری حیا نہیں مری ہے، میرا بیٹا مرا ہے میری حیا نہیں مری ہے. اگر میں اپنا بیٹا کھوئی ہوں تو کیا اپنی حیا اور عزت بھی کھو دوں؟ اللہ کے نبی نے جب یہ جملہ سنا تو فرمایا فَإِنَّ لِابْنِكِ أَجْرُ شَهِيدَيْنِ، اللہ تیرے بیٹے کو ایک نہیں 2 شہیدوں کا ثواب دے گا. کہاں وہ حیا، کہاں مسلمان لڑکیوں کی آج کی بے حیائی. اس واسطے میرے بزرگوں اپنی بچیوں میں حیا لانے کے لیے انہیں وقت دینا ضروری ہے. لمبا عرصہ اپنے گھر سے دور نہ رہو، اسکولوں کی زندگی کے ساتھ مدرسے کا ماحول دو، اس سے تبدیلی آئے گی. اور وقتی طور پر سننے سنانے کے ماحول کے بجائے مسلسل محنت کے انتظامات کرو، مسلسل کام کرنے کے پلاننگ کرو. نوجوانوں کو، نوجوان لڑکے لڑکیوں کو سدھارنے کے لیے، صحیح مسلمان بنانے کے لیے روزانہ کی ہفتہ واری کیا محنت ہو سکتی ہے اس محنت کی کوشش کرو. وقتی طور پر بیٹھ کر اٹھ جانا یہ جذبات کو ابھارتا تو صحیح ہے لیکن ایک صحیح مسلمان بنانے کے لیے مستقل محنت کے بغیر آدمی بن نہیں سکتا ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.